अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम लाइव वायर इनसाइट के साथ मैं हूं आपका होस्ट तारिक खान जावेद। आज हम बात करेंगे यूथ पर्सपेक्टिव पे। हम इस प्रोग्राम में ये जानना चाहेंगे कि जो हमारी नौजवान नस्ल है, जो 17 करोड़ में से 10 करोड़ है, उनकी क्या सोच है, वो कैसे पाकिस्तान को देखते हैं, जो हमारी हिस्ट्री है उसको कैसे देखते हैं। क्या वो मेरी और मुझसे पहली वाली जनरेशन की जो परफॉर्मेंस रही, जिस तरह हमने पाकिस्तान को चलाया, जिस तरह इसको शेप दिया, क्या वो उससे वो खुश हैं? क्या वो उसमें तब्दीली चाहते हैं? क्या वो चाहते हैं कि इनके दौर में इनकी जो ज़िंदगी है दूसरी तरीके से गुजारें वो, और इनकी ज़िंदगी हम लोगों से बेहतर हो? इस सिलसिले में बात करने के लिए मैंने दो लोगों को दावत दिया है। आइए पहले उनका तारुफ कराता हूँ। सबसे पहले हमारे साथ हैं शैला गुल साहिबा, जो कि एक टीचर थी और अब OPIF में एज़ वाइस प्रेसिडेंट रिसर्च के तौर पे काम कर रही हैं। ये इस इदारे में होने की वजह से उससे पहले भी लिखती रही हैं, काफ़ी बोलती रही हैं, काफ़ी बहादुर शख्सियत हैं, डरती नहीं हैं, जो बात है वो बोलती हैं। इन्हीं के साथ तशरीफ़ रखती हैं मदिया मुराद ख़ान साहिबा, जो कि अभी इस वक्त CA की फ़ाइनलिस्ट स्टूडेंट हैं, लेकिन साथ ही सोशल इशूज़ पे बोलती भी रहती हैं, लिखती भी रहती हैं। इनके एक और तारुफ है कि इनके वालिद मुराद अहमद ख़ान साहब, जो कि बड़े बिल्डर थे, इन्होंने कुछ बड़ी अच्छी सजेशंस पाकिस्तान के बेहतरी के लिए दी थी। हम उनसे उसके बारे में भी कुछ तफसील पूछेंगे। शैला, आपसे शुरू करता हूँ। आप सोशल एक्टिविस्ट भी रही हैं, टीचर भी रही, और अब आप OPIF के लिए काम करती हैं, तो आपको काफ़ी चीज़ें देखने का मौका मिला है। आपने प्रैक्टिकल लाइफ में यंग एज में काफ़ी कुछ देखा है। तो आप पाकिस्तान को जो देखती हैं, जिस तरह से हमने पाकिस्तान को चला रहा है, जिस तरह से अभी चल रहा है, जो 62 साल से जिस तरह से चला है, उसको आप कैसे देखती हैं? आप लोगों को कैसा लगता है? आप लोग क्या तब्दीली देखना चाहती हैं उसमें? किस तरह से पाकिस्तान को शेप होते हुए देखना चाहती हैं? जी, इस वक्त जो है पाकिस्तान की अनस्टेबल इकॉनमी की वजह से यूथ को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने पड़ रहे हैं और बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो चुकी है। उसकी वजह यह है कि हमारे जो माशी हालात हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब से ख़राब तर होते चले जा रहे हैं, जिसकी वजह से नौजवानों में फ्रस्ट्रेशन बढ़ती चली जा रही है। अब बात यह है कि ये जो दौर हम गुजार रहे हैं, जो यूथ अभी हमारी मौजूदा है, वो अगर हम देखें तो हमारी तारीख़ का, पाकिस्तान की तारीख़ का बदतरीन दौर जो है वो उन पर गुजर रहा है। जी हाँ, क्योंकि माशी लिहाज से अगर हम बहुत ज़्यादा बैकवर्ड हो गए हैं, हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा इकनॉमिकली हम बहुत ज़्यादा वीक हो गए हैं, तो उसके साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा कम पैसा खर्च किया जा रहा है, बल्कि बजट से जो है एजुकेशन का जो वोकेशनल एजुकेशन है या हायर एजुकेशन है वो उसमें से कम कर दिया गया और डिफेंस में ज़्यादा लगाया जा रहा है। जब हम ये देखते हैं, हम किस तरह की उम्मीद रखते हैं अपनी यूथ से कि अगर उसको हम हायर एजुकेशन या वोकेशनल एजुकेशन पे हम उसकी तवज्जो नहीं देंगे या हम उसके लिए एम्प्लॉयमेंट या उसके लिए जॉब मैसर नहीं करेंगे, तो हम कैसी उम्मीद रख सकते हैं कि ये जो है वो पाकिस्तान का नाम रोशन करें। लेकिन इसके बावजूद हमारी जो यूथ है उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी पाई जाती है, फिर भी जो हमारी यूथ है बहुत ज़्यादा आगे बढ़े और दुनिया में अपना नाम रोशन करे। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि अभी कहा जाता है कि दुनिया में जो यूथ की जो सबसे बड़ी तादाद है उसमें पाकिस्तानी जो हैं वो उसमें सबसे ज़्यादा यूथ है अभी दुनिया की और दूसरे हिस्सों की बनिस्बत, जिसमें 63% जो है हमारी है और हम सबसे आगे हैं। अच्छा, रेशियो जो यूथ का है हमारा मुल्क बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू यूरोप, अमेरिका और अदर कंट्रीज़, वहाँ आबादी नहीं बढ़ रही है। जी हाँ। तो ये अच्छा, स्टेट ने जो अपना हाथ खींचा एजुकेशन पे, जी हाँ, वो आप समझते हैं कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि हर आदमी तो प्राइवेटली एजुकेशन हासिल नहीं कर सकता। हर फैमिली में वो पावर नहीं है, खासतौर से जो इकोनॉमिक कंडीशन हो गई है, तो इसकी वजह से आप समझते हैं यूथ में बड़ा गुस्सा आ रहा है। हम ये देख रहे हैं कि अगर हर आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता, अगर वोकेशनल एजुकेशन ही हम किसी यूथ को हम सही नहीं देंगे, किसी नौजवान को, तो हम उससे क्या उम्मीद रखेंगे कि वो जो है वो बड़ा ये अपनी अमली ज़िंदगी में जब आएगा तो वो एक बहुत ज़्यादा मुस्तहकम होगा, एक बहुत ज़्यादा एनर्जी फुल होगा, वो कैसे होगा? तो इसी वजह, इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि हमारी जो यूथ है वो ज़्यादा क्राइम की तरफ बढ़ रही है। ये एक नेचुरली बात है, जब आप उसको एक रास्ता नहीं देंगे कि यूथ जो है वो हमेशा एक फ्लोइंग वाटर की तरह होती है, जो आप रास्ता देंगे वो उसी तरह ही वो रास्ता इख्तियार कर लेगी। बिल्कुल। तो अब हम जो देख रहे हैं वो एक बहुत ज़्यादा तारीक पहलू हमें नज़र आ रहा है हमारी यूथ का,
کہ بہت زیادہ بیکورڈ یا کہا جا رہا ہے کہ 2015 تک جو ہے وہ جو میٹرک لیول تعلیم جو ہے وہ عام ہو جائے گی. لیکن ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جب بجٹ کا ویسے ہی حصہ کم کر دیا گیا ہے تو بات تو بڑی اچھی ہو رہی ہے کہ ہم بڑھائیں گے, لیکن ہاں کیسے کریں گے عملی طور پہ, تو ہمیں ابھی سے قدم اٹھانا ہوگا نا. کہا جاتا ہے کہ 2050 تک جو ہے وہ پاکستان کی آبادی جو ہے وہ 3rd بگیسٹ ہوگی دنیا کی. جی ہاں, دنیا کی 3rd بگیسٹ ہوگی, چائنا اور انڈیا کے بعد ہوگی. لیکن اگر ہم ابھی سے, اب یہ بات ہے کہ اب اپنی یوتھ کو آپ بہت زیادہ اسٹرانگ بنا لیں جب تک اپنی قوم کو, یا پھر اس کو اتنا زیادہ ویک کر دیں کہ وہ جو ہے وہ پاپولیشن تو بڑھ جائے مگر وہ ایک درد سری بن جائے, پوری دنیا کے لیے ایک عذاب بن جائے, آپس میں لڑنا جھگڑنا شروع ہو جائے, جو ابھی ہو بھی رہا ہے. جو ہو رہا ہے. آپ تو ابھی پریکٹیکل لائف پہ نہیں گئی ہیں, ابھی پڑھ ہی رہی ہیں آپ. ان کے بات سے اتفاق کریں گی کہ پرائیویٹ ایجوکیشن از ویری ایکسپینسو اور ہر فیملی افورڈ نہیں کر سکتی. اب جیسے آپ کے والد آپ کو پڑھا رہے ہیں, سی اے پڑھا رہے ہیں, پرائیویٹلی پڑھ رہی ہیں آپ, ہر فیملی تو افورڈ نہیں کر سکتی یہ فیس. تو جیسے آپ ہی ہوتی ہیں اس جگہ پہ with all your talents, with everything, مگر because you don't have the fees, you could not study. What would be your feeling? آپ کو غصہ آئے گا, کیا کریں گے آپ؟ بالکل, جیسا کہ انہوں نے کہا کہ آلموسٹ 63% جو ہے وہ پاکستان کی پاپولیشن وہ کنسسٹ یوتھ ہے, صحیح ہے, اور وچ از ایجنگ انڈر 24 ایئرس. اب اگر یہ بہت ایڈوانٹیج ہے ہر کسی بھی کنٹری کے لیے, کسی بھی اکانومی کے لیے گرو کرنے کے لیے, بیکاز ورک فورس کے طور پہ کام کرتی ہے. پر اگر اس ورک فورس کو پراپرلی چینلائز نہ کیا جائے, انہیں پراپر ایجوکیشن پرووائڈ نہ کی جائے, تو یہی ورک فورس جو ہے وہ ہمارے لیے بہت بڑی مصیبت بن سکتی ہے. جیسے کہ ہم, اور ایک بہت ایکسٹریم لیول پہ ہمیں جو ہے وہ اس کے افیکٹس دیکھنے کو مل سکتے ہیں, جو کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں ان ٹرمز آف ٹیررزم, اسٹریٹ کرائمز. یہ اسی وجہ سے ہیں بیکاز ان کو پراپر ایجوکیشن نہیں ملتی, وسائل ان کو نہیں ملتے, اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ کرائم کی طرف, انہیلدی ایکٹیویٹیز کی طرف جو ہے وہ بہت جلدی. جیسے یہ ایک انالیسس ہے, پتہ نہیں کہاں تک صحیح ہے, کہ یہ جو ہماری ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو پرائیویٹ اسکول تو چھوڑ گورنمنٹ اسکول میں بھی پڑھنا افورڈ نہیں کر سکتا, کیونکہ گورنمنٹ اسکول کے لیے بھی جانے کے لیے ٹرانسپورٹیشن چاہیے, کھانا چاہیے, اور جو جاب کر سکتا تھا وہ بچہ وہ نہیں کرتا. تو وہ جو غریب ترین طبقے کے لوگ ہیں بیچارے, وہ مدرسے میں بچوں کو ڈالتے ہیں. وہ مدرسے میں 10-12 سال بیچارے پڑھ کے نکلتے ہیں, پھر ان کو کوئی جاب نہیں ملتی, کیونکہ ہر بچہ تو مؤذن اور وہ نہیں, امام نہیں بن سکتا. تو ان کے اندر غصہ ہے. ابھی جو ہم بات کر رہے ہیں, آج کل جو بات ہو رہی ہے کہ جی یہ طالبان وغیرہ جو ہے ان کی جو ریکروٹنگ گراؤنڈ ہے وہی وہ مدرسے ہیں. لیکن آپ دونوں جیسی باتیں کر رہی ہیں, تو کل تو یہ جو بچے گورنمنٹ اسکول میں بھی نہیں پڑھ پائے, جو بچے پرائیویٹ اسکول میں, جو نارمل بچے ہیں جو یا بہت ہی معمولی تعلیم یا تعلیم, جیسے آپ نے ایم کیا سی اے کرنے کا, لیکن پتہ چلا کہ انٹر کے بعد ہی آپ کو چھوڑنا پڑ گیا بیکاز یو کوڈنٹ کنٹینیو بیکاز آف فیس. تو ایسے لوگ بھی تو ٹیررسٹ بن جائیں گے نا پھر, یہی آپ پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہ رہی ہیں؟ جی بالکل, میں یہی پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہ رہی ہوں کہ اگر ہم جو چھوٹے طبقے, جو نچلے طبقے ہیں, وہاں پہ اگر ہم ایجوکیشن پرووائڈ نہیں کریں گے, بیکاز وہ افورڈ نہیں کر سکتے, اس لیے وہ اپنے بچوں کو مدرسے میں ڈال دیتے ہیں, پر اس کا فائدہ کچھ نہیں ہوتا. وہ اتنے سال پڑھ کے اور محنت کر کے اگر نکلے بھی تو انہیں کوئی پراپر جابس نہیں ملتی. اور ہر انسان جو ہے وہ اسی لیے پڑھتا ہے اور اتنی محنت کرتا ہے تاکہ وہ اس کی اس کا ریٹرن اس کو مل سکے, وہ نہیں مل پاتا, اور یہی کاز کرتا ہے پھر فرسٹریشن, پاورٹی, اور یہ سب جو ہے ایگزیجریٹ ہو کے پھر ٹیررزم یا اسٹریٹ کرائم کے طور پہ وہ سامنے آتی ہیں یہ ساری چیزیں. شالا, آپ کی جو آرگنائزیشن او پی آئی ایف ہے, اس کے میں نے پریس کانفرنس بھی دیکھے, اخباروں میں بہت کوریج آئی ہے, آپ لوگوں نے تھوڑا سا پازیٹیو ویو پوائنٹ دینے کی کوشش کی ہے انسپائٹ آف آل دی نیگیٹیوٹی, کہ ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں ہمیں پتہ ہے, ہر چینل پہ اس پہ بات ہو رہی تھی, اخباروں میں, لیکن آپ لوگوں نے کہا اس کے باوجود پاکستان ہیز دا پوٹینشیل ٹو بیکم دا بگیسٹ, ون آف دا بگیسٹ اکانومیز, اور یہ پرابلم جو ہیں وہ ٹرانزیٹری ہیں, یہ گزر جائیں گی. اور اس سلسلے میں آپ لوگوں نے کیا تجویز دی ہے؟ آپ لوگ اتنا پاکستان کو پازیٹیو کیوں دیکھتے ہیں, ناٹ پرسنلی ایز این آرگنائزیشن او پی آئی ایف, اینڈ وائی یو تھنک کہ پاکستان کین بیکم, اور اس کے لیے کیا اسٹیپس آپ چاہتی ہیں ہو؟ دیکھیں, پاکستان کی جو موجودہ صورتحال ہے اس میں ہم پیسے کی ہمارے یہاں کمی نہیں ہے, لیکن صرف یہ ناانصافیاں ہیں کچھ جو کہ حکومت کی طرف سے عوام کے لیے ہیں, جس کی وجہ سے کہ موجودہ صورتحال ہمارے سامنے ہے جس میں ہر شخص جو ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہے. لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ
بہت سارے ایسے سٹیپس ہیں جو کہ OPIF کی طرف سے انہوں نے بتائے ہیں کہ اگر یہ کچھ تھوڑا سا چینج لایا جائے تو ہم ان تمام موجودہ صورتحال سے نمٹ سکتے ہیں. یعنی پاسبلٹی ہے. جی ہاں, بہت پاسبلٹی ہے. یہ نہیں ہے کہ بالکل مایوسی کی صورتحال ہے, بالکل نہیں ہم ہے, کچھ کر ہی نہیں سکتے. تو اگر ایسا ہوتا تو OPIF کے ممبرز پاکستان کیوں آتے, کہیں اور چلے جاتے. لیکن وہ OPIF والے آئے اسی وجہ سے آ رہے ہیں نا, یا آپ جیسے ادارہ بنایا ہوا انہوں نے کہ ان کو انہوں نے جو انویسٹمنٹ اب تک کی ہے اس سے وہ خوش ہیں. جی, اور وہ اپنے اور لوگوں کو بھی کہہ رہے ہیں کہ آ جاؤ, بلکہ دنیا بھر کو کہہ رہے ہیں کہ آ جاؤ, پاکستان میں ہے اتنی یوتھ پڑھی ہے, اس کو یوز کرو. جب یوز کریں گے تو دونوں کا فائدہ ہے, یہاں لیبر چیپ ہے اور جو کمپنیز آئیں گی ان کو فائدہ ہے کہ وہ یوتھ کو جاب مل جائے گی. تو اس میں کیا کوئی بڑی بڑی پوائنٹس بتائیں جو اس مایوسی کے حالات میں لوگوں کو امید دے کہ وہ رکاوٹیں دور ہوں تو ملک صحیح ہو سکتا ہے. دیکھیں, سب سے پہلے تو جو ناانصافی کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو موجودہ حکومت ہے اس کے جو سب سے زیادہ جو ہے وہ نوٹ کے چھاپنا ہے, ایکسیسو کرنسی ان سرکولیشن جو ہے وہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. دیکھیں, کوئی بھی آپ کی نوٹ کی ایک قیمت جو ہے اس کے لحاظ سے آپ چلیں, اور اگر آپ کو بورنگ کرنے کی ضرورت ہے, یہ بورو کرنے کی ضرورت ہے, تو آپ کسی پرائیویٹ بینک سے بھی لے سکتے ہیں قرضہ. لیکن اس کی بجائے جو ہے وہ یہ جو ہمارے اسٹیٹ بینک ہے اس سے نوٹ چھاپ کے جو ہے وہ اس کا اجرا کر کے جو ہے وہ فوراً جو ہے وہ بازار میں آ جاتے ہیں, اور اس سے کسی بھی شخص کی ہمیں یہاں پہ تھوڑا بریک لینا پڑے گا. ناظرین, ہم لیں گے ایک چھوٹا سا بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں.